طه یہ پھر حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. لیکن یہاں یہ کہ تشقی جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے. یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جس سے ربا بنتا ہے، ان میں بہت قرب ہے. اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشقت تشقی، یہ بھی معنی ہے اس کے. لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجح معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں. یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے. عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر لیجئے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا الا یکونوا مؤمنین الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو. الرحمن، وہ رحمان ہے. علی العرش استوی، کہ جو عرش پر متمکن ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے. وما تحت الثری، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے. یہ سرا جو ہے گیلی زمین، اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر، وہ بھی سب اللہ کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات. اخفا جو ہے باب یوں سمجھیے کہ افعل التفصیل، سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اس میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں، اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ گزر جائیں گے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات. اذ رأى نارا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے. اذ رأى نارا، رات اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا. دیکھا آگ ہے. رأى نارا فقال لأهله، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے انکسوا، آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں. انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے. اور اجد علی النار ہدی، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر نہیں بھٹک آئے. فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدس طویٰ میں ہو. وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبریٰ ہے، اللہ کی انانیت کبریٰ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے. علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم، دی انفائنائٹ ایگو، وہ اللہ کی جو انا ہے، انائے کبیر. اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی ہوں، میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی،
بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی پرستش کرو، واقعی الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو، ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے کوشش کی ہو۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں کہیں روگرداں نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں۔ یہ انہا کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے۔ واتبع ہواہ، وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے، اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، فتردا، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا۔ اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے، تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے، لیکن آگے بڑھا رہے بات کو، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے، اس عصا سے میں لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، فرمایا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاها، تو انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ بن گیا، چلتا ہوا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے، وَلَّا مُدْبِرًا، وہاں سے بھاگے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر، پرانی سیرت پر۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ، تخرج بیضاء، پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ برس نہیں ہوگا، اس میں برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں، یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو، خیر کی دعوت دو، اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے، اور انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے، فلسطین سے۔ قال رب اشرح لی صدری، یہ دعا بڑی اہم ہے اور ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے اس کے لیے، اس کام کے لیے، اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں لکنت ہے، اے پروردگار اس لکنت کو، اس عقدے کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے۔ لکنت والا شخص جو ہے ظاہر بات جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے۔ وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا۔ تو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اپنے خاندان میں سے ہارون اخی، اور خود اس سجیسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں، اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اور اشرکہ فی امری واشرکہ فی امری، اسے میرے اس کام میں شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے، اس کو کہ تو خود جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، گرانٹڈ، یور ریکویسٹ گرانٹڈ، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا، جو درخواست کی، وہ سب ہم نے منظور کی۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی۔ وہ وحی کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے
بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے۔ تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا۔ اب کہہ دیا تھا نقذفی فی التابوت، کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا۔ یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو، اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے۔ لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے۔ اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ قرآن کا اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ فل ان دی گیپس، باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا۔ بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائے۔ اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور اس ساتھ ہی اس کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی حبشیرہ تھی، کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس نے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق۔ وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون، لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی ولک، یہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اسے قتل نہ کرو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا۔ وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو۔ تُصْنِعَ، تمہیں بنایا جائے، مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ، اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے۔ تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو۔ اس تمشی اختوں کا، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے۔ اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا، آخر کیسے پلائیں، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے۔ تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا هل أدلكم على من يكفله، کیا میں تمہیں بتاؤں، ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا۔ فرجعناک الی امک کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو۔ وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی، تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی۔ وفتناک فتونا، اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل، جس کو یہاں پر 2-3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو، یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے، میرا فیصلہ لے کر آیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے، یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے، الٹپ نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں بنایا ہے، تیار کیا ہے۔ یہ صنعت ہی سے اصطناع، باب افتعال، لیکن سواد کی مناسبت سے تیج ہے وہ توئے میں بدل گئی ہے۔ میں نے تمہیں تیار کیا ہے، خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے۔
اس لیے کہ مجھے تم سے ایک بڑا کام لینا ہے. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انه طغى. جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، وہ یقیناً بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم، ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے. قالا ربنا نخاف ان يفرط علينا. انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے، بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یطغى یا ہم پر کوئی زیادتی کرے. قال لا تخافا. فرمایا نہیں تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معکما اسمع وارا. میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں، ہر بات سنوں گا بھی، سنتا بھی ہوں، دیکھوں گا.